بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کے فوراً بعد یہ کلمہ پڑھو۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف ہاتھ منہ دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کے حقیقی فائدوں سے آگاہ نہیں ہے۔ اگر سب لوگ یہ بات جان جائیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو میں رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف یہ ایک وظیفہ کر لے تو اس سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو تو کرتا ہی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی سا انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانیاں اور تمام دکھ تکالیف جلد سے جلد دور ہو جائے، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائے، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائے اور اس کے بگڑے تمام کام سنور جائے، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے اور ان تمام دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہو کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائے اور اس کا اگلا ٹھکانہ جنت ہو جائے، مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے، پورا دن روزے کا ثواب اور پوری رات بغیر عبادت کیے عبادت کا ثواب ملتا رہے اور اس کی نظر زندگی بھر کمزور نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی یہ تمام برکات اور فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا ہے تو یہ تمام فضائل و برکات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان ہر روز استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ پورے دن بھر میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا، یا پھر ہم ساری زندگی ان گناہوں کو معمولی گناہ ہی سمجھتے رہے۔ محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم چاہے تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ استغفار کے ذریعے بھی معاف کروا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اس سے ہر روز جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے تاکہ قبر اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کفایت دے، کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے
تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں موجود وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 7 خصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے، اور جب تک وضو میں رہے اللہ تبارک و تعالی کے امان میں رہتا ہے۔ مزید فضیلت ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا۔ اگر غسل ہی اچھی طرح سے نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے، اور جب پاکی ہی نہیں تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی ہی حالت میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے قربت یعنی مجامعات کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے پنجہ کلیاں کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے ہو، اور اس کے دل نے برے ارادے کیے ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر یہ کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقرر بندے اور رسول ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بروایت امام مسلم حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی کرتا رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کے ہی ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لیا کرے تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ پیارے ناظرین، اب وضو کے دنیاوی فائدے بھی جان لیجئے۔ وضو جسم سے تمام بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر، آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونے کے بارے میں
آج کے ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں کہ ناک دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی انسان باقاعدگی سے وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم سے تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بدن پر بہت سے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جن کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وضو صرف ہاتھ اور چہرہ دھونے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے جسم کو بھی پاک کرتی ہے اور روح کو بھی روشن کرتی ہے۔ نماز کی کنجی وضو ہے، اور جس کا وضو درست ہو اس کی عبادت میں نور آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سوچے جس عمل سے اللہ کی محبت ملے وہ کتنا عظیم عمل ہوگا، جو انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح پاک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی اور پاکیزگی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ وضو عبادت کی شرط ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اسلام کا ستون ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر طہارت کے اللہ نماز قبول نہیں فرماتا۔ آج بہت سے لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، بعض لوگ وضو کے فرائض تک صحیح ادا نہیں کرتے، حالانکہ وضو عبادت کی بنیاد ہے۔ وضو کا روحانی اثر، دوستو، وضو صرف جسم دھونا نہیں بلکہ یہ گناہوں کو بھی دھوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، 5 وقت وضو کرنے والا انسان دن میں کئی بار گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وضو کرنے والے کے چہرے اور اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئے گی۔ یہ وضو کا نور ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ خوبصورتی کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل نور اللہ کی عبادت میں ہے۔ اب ہم وضو کا سنت طریقہ سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ دل میں نیت کرے کہ میں نماز یا عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ وضو شروع کرتے وقت کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ہاتھ دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں۔ 4، 3 مرتبہ کلی کریں۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈال کر صاف کریں۔ نمبر 6، چہرہ دھونا۔ پورا چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ نمبر 7، ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ نمبر 8، مسح کرنا۔ گیلے ہاتھوں سے پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کریں۔ نمبر 9، کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کے اندر اور باہر مسح کریں۔ نمبر 10، پاؤں دھونا۔ پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ یہ وضو کا مکمل سنت طریقہ ہے۔ ناظرین، آج بہت سے لوگ وضو میں غلطیاں کرتے ہیں۔ جلدی جلدی وضو کرنا، اعضاء خشک چھوڑ دینا، کوہنی یا ٹخنے صحیح نہ دھونا، مسح نہ کرنا، پانی کا بے جا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے بھی فضول پانی استعمال نہ کرنے کی تعلیم دی۔ دوستو، شیطان انسان کو عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات وہ سستی دلاتا ہے، خاص طور پر فجر کے وقت، لیکن جو شخص اٹھ کر وضو کرتا ہے اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے اور دل میں تازگی آتی ہے۔ وضو انسان کو روحانی طاقت دیتا ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیشہ باوضو رہنا نور، سکون اور فرشتوں کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب باوضو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ کوشش کرے کہ سونے سے پہلے وضو ضرور کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کو وضو سکھائیے۔ صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں، دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ اگر بچے بچپن سے وضو اور نماز کے عادی بن جائے تو ان کی زندگیاں سنور جاتی ہے۔ دوستو، وضو صرف عبادت نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی
بہت مفید ہے۔ ہاتھ دھونے سے جراثیم ختم ہوتے ہیں، ناک صاف کرنے سے بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، چہرہ دھونے سے تازگی ملتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے صفائی کا ایسا نظام دیا جسے آج دنیا اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب مختصر طور پر وضو ٹوٹنے والی چند چیزیں بتاتے ہیں: پیشاب یا پاخانہ آنا، ہوا خارج ہونا، گہری نیند، خون یا پیپ بہنا، قے، منہ بھر آنا۔ ان صورتوں میں وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ نماز بغیر وضو کیے ایسے ہیں جیسے جسم بغیر روح کے۔ جب بندہ وضو کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے وضو کو معمولی عمل نہ سمجھے۔ دوستو، وضو مومن کی پہچان ہے، یہ نور ہے، پاکیزگی ہے، عبادت ہے۔ آج ہم سب نیت کریں، وضو سنت کے مطابق کریں گے، جلدی میں وضو خراب نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، وضو انسان کو صرف دنیا میں پاک نہیں کرتا بلکہ آخرت میں بھی چمکتا ہوا نور بن جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا، ہماری نماز قبول فرما، ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دنیا و آخرت ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں رہنے والا ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا صرف دولت کا نام ہی کامیابی ہے؟ کیا بڑا گھر، اچھی گاڑی، شہرت اور عہدہ ہی سب کچھ ہے؟ یا پھر اصل کامیابی وہ ہے جو موت کے بعد کام آئے گی؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں فرماتا ہے، اور آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ جوانی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب انسان خود بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن آخرت وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری۔ ناظرین، ذرا غور کریں، آج انسان صبح سے شام تک دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے، نوکری، کاروبار، پیسہ، شہرت۔ انسان اکثر آخرت کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام دنیا کمانے سے منع کرتا ہے، اسلام تو توازن سکھاتا ہے، دنیا بھی چاہیے لیکن آخرت کو بھول کر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسی تیاری کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمیٹ بیٹھے ہیں، ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں لیکن کاروبار نہیں چھوڑتے، ہم قرآن پڑھنے میں سستی کرتے ہیں لیکن موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ سوچے، اگر موت آ جائے تو ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا ہے؟ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ بادشاہ بھی مر گیا، فقیر بھی مر گیا، طاقتور بھی چلا گیا، کمزور بھی چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم روز جنازے دیکھتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ کبھی قبرستان جائیں، وہاں خاموش قبریں ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، کل ہم نے بھی یہی آنا ہے۔ وہ لوگ بھی ہمارے جیسے تھے، ان کے بھی خواب تھے، ان کے بھی منصوبے تھے، لیکن موت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں؟ نمبر ایک، نماز کی پابندی۔ سب سے پہلے نماز، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں۔ یاد رکھیں، نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ نمبر دو، قرآن سے تعلق۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر تین، گناہوں سے توبہ۔ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، چاہے کتنے ہی گناہ ہو، اگر سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کرے، جھوٹ چھوڑے، غیبت چھوڑے، حرام کمائی چھوڑ دیں، بے حیائی چھوڑ دیں۔ نمبر چار، والدین کی خدمت۔ دوستو، والدین جنت کا دروازہ ہے۔ آج بہت سے لوگ دنیا کمانے میں والدین کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ان کی دعائیں
انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہے تو ان کی قدر کرے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرے۔ نمبر 5، نیک اعمال جمع کرے۔ قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، صرف اعمال کام آئیں گے۔ صدقہ کریں، کسی کی مدد کریں، یتیم کا سہارا بنے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آج سوشل میڈیا پر لوگ اپنی خوشیاں دکھاتے ہیں لیکن دل سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اصل سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اسے دنیا کی چمک متاثر نہیں کرتی۔ ناظرین، ایک دن ایسا آئے گا جب سب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ دولت کام آئے گی۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے اطاعت کر رہے ہیں، اور جہنم ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں زندگی گزار گئے۔ ذرا سوچے، اگر ہمیں جنت مل گئی تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اگر خدا نہ خواستہ جہنم مل گئی تو سب کچھ ختم۔ اس لیے دنیا کی چند دن کی خواہشات کے لیے آخرت کو خراب نہ کرے۔ میرے نوجوان بھائیوں، جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت اگر اللہ کی عبادت میں گزر جائے تو انسان بہت جلد بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ آج شیطان نوجوان کو گناہ میں لگا رہا ہے۔ فحش مواد، بے پردگی، نشہ، فضول دوستی، یہ سب آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ اپنی جوانی کو بچائیے، نماز سے تعلق جوڑے، اچھے دوست بنائے۔ دوستو، ہم سب نے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ گھر، یہ گاڑی، یہ دولت، یہ سب یہی رہ جائے گا۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے، لہٰذا آج ہی فیصلہ کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے۔ یاد رکھیے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی محبت میں آخرت کو بھولنے سے بچا، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے جوڑ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اور ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اب وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے، لہٰذا وضو کرنے کے بعد جو بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کے دوران فضول دنیاوی باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کرتے وقت باتیں بالکل نہ کرے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہترین ہے۔ ناظرین، جب بھی وضو کرے، چاہے آپ نماز کے لیے وضو کرے، چاہے آپ بغیر نماز کے بھی وضو کرے، تو وضو کے فوراً بعد یہ کلمہ لازمی پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم 41 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، وضو کرنے کے بعد اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین جانیں اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا یا وظیفہ کر لیا اور اگر اذان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے ضرور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور خوشحالیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور تحریر کریں۔ میرے اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔